کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ سینٹرل پولیس آفس کے ملازمات کے ساتھ کوئی میری نشست ہو اور مسجد میں جمعے کے دن آپ کے ساتھ بات کرنا مجھے اچھا محسوس ہوا، تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ آپ سے بات کروں۔ الحمدللہ مسجد میں جب بھی میں آتا ہوں نماز کے لیے تو ہماری مسجد بھری ہوتی ہے، خاص طور پہ جمعے کے دن۔ الحمدللہ مغرب کے ٹائم پہ یا عشاء کے ٹائم پہ جہاں پہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ کافی سارے چلے جاتے ہیں چھٹی کر کے، تب بھی یہاں پہ 3 سے 4 صفیں کی جماعت ہوتی ہے۔ تو اتنے تعداد میں سینٹرل پولیس آفس کے لوگوں کا نماز پہ آنا یہ بہت اچھا شعور ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے جو ہماری ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ ذمہ داری الحمدللہ یہاں پہ میجورٹی لوگ جماعت کے ساتھ آپ کی ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی جھوٹ ہے، بے حیائی بدکاری ہے، بے حیائی رشوت ہے، بے حیائی بدزبانی ہے، بے حیائی ناانصافی ہے۔ بے حیائی بڑا لفظ ہے جو آپ جس طرف اس کو لے جائیں وہ بے حیائی کے جڑے ہوئے آ جاتا ہے۔ یہ سینٹرل پولیس آفس ہے، یہاں پہ پورے سندھ کے لوگوں کے اور خاص طور پہ پولیس آفیسرز کے کام یہاں پہ آتے ہیں، ہم نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تھوڑی تعداد میں نماز پہ لوگوں کا آنا، تمہیں یہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنی بنیادی نہیں کریں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر بے حیائی بھی کر رہے ہیں جس میں ساتھ بات میں کہوں کہ رشوت بھی دے رہے ہیں، تو پھر اس نماز کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا سوچیں، اگر یہ آفس رشوت دینا بند کر رہا ہے تو اس کا امپیکٹ پورے سندھ پولیس پہ اور پورے سندھ کی عوام پہ پڑے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ ایسے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کام چوری نہیں کر رہے ہیں، اپنی فائل کو روک نہیں رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ سارے کے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں۔ آج میں نے آپ کو خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ حجت پوری کر رہا ہوں جو قیامت کے دن اللہ نے میرے سے آپ کے ریفرنس سے پوچھنا ہے، کیونکہ میں آپ کے کام کا بھی جواب دہ ہوں جو آپ میرے نیچے کہتے ہیں۔ میں اس حجت کو پورا کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا، سمجھایا کہ اچھائی وہ ہے جو آپ کا دل کہے گا کہ میں اچھا کام کروں، برائی وہ ہے جو آپ کا دل خود کہے گا کہ یہ برائی ہے بات کرو۔ آپ کو آپ کا دل روکے گا، آپ کا شیطان آپ کو مجبور کرے گا کہ یہ کام کرو۔ ابھی آپ اپنے دل کی بات سنتے ہو یا شیطان کی بات سنتے ہو، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، اور میرے آپ کو گزارش یہ ہے کہ اچھائی کا سوال کریں۔ بہت سارے لوگ گزر گئے، بہت سارے ایسے لوگ گزر گئے جنہوں نے اچھا کام کیا، الحمدللہ آج آپ کی فیملی لائف میں دیکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے غلط کام کیا، ہمارے سامنے آپ دیکھیں ان کی فیملی لائف میں دیکھیں۔ تو یہ فیصلہ کرنا کہ بھی اچھا کام کرنا ہے برا کام کرنا ہے، یہ صرف اور صرف ایک اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہے،
اگر آپ جیت گئے تو یہاں پہ بھی عزت ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت ہوگی. اگر یہ جنگ آپ ہار گئے تو یہاں پہ بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور میرے اس دو الفاظ کو آپ کے حضور تک پہنچائے کہ آپ کا وہ کام کریں جو انسان کو دنیا میں جو لوگوں کی سہولت کے لیے باعث بنے. آپ کسی کی سہولت کا باعث بنے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت کا باعث بنے. آپ کسی کو کسی کے ساتھ جاتی کریں گے تو 10 دنیا تک خراب ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو جب یہ ساری چیزیں واضح ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کا کام کرنا چاہیے. آخری بات کر کے میں اپنی حدیث کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے. یہ دو انسان سے آپ کا تعلق انصاف کے ریفرنس سے آپ کا تعلق ہے. اس کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جیسے جگہوں پہ بار بار میں یا اس بات میں یہ چیزیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ انسان کا تعلق اور انصاف کے ریفرنس سے بہت ساری دفعہ انہوں نے ہمیں ترغیب کی کہ انصاف کرو، انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بار بار ہمیں بتایا گیا ہے. تو ہمارا کام ایز اے پولیس آفیسر انسان کے ساتھ ہے. ہمارا کام